الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرٹن پیچھے کر کے اور آگے سے ساری ونڈوز دونوں وہاں سے بھی کھول دو۔ سبق مل گیا آپ کو؟ زُیِّنَ لِلنَّاسِ ان کو بھی نکال کے دیجیے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ مزین کر دی گئی، زُیِّنَ زین، زُیِّنَ لِلنَّاسِ مزین کر دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حب محبت، الشہوات شہوت کی جمع، مرغوب چیزوں کی، شہوات کسے کہتے ہیں شہوات؟ کہ نفس کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا اور انتہائی رغبت، نفس کا کسی چیز کی طرف انتہائی رغبت دلانا، یعنی دل کا کسی چیز کی طرف ٹوٹ پڑنا۔ ایک لفظ آتا ہے اشتہا، اشتہا کا بھی لفظ سنا ہے، اس کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے بھوک کے لیے۔ جب آپ کو بھوک لگی ہوتی تو آپ کیا کریں گے؟ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ٹوٹنا ہی نہیں، کھانا فوری آپ کا ہوتا ہے اور ہاتھ بھی آپ کا کام رک رہا ہوتا ہے۔ اشتہا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سخت بھوک کو اشتہا بولتے ہیں۔ اور اچھا کھانا دے کے، من پسند کھانا دے کے آپ کی بھوک اشتہا اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہے، مطلب لازمی نہیں کہ شہوت آپ کسی غلط چیز کے لیے ہی یوز کریں۔ ہم نے ایک نا وہ مخصوص کر دیا اس ورڈ کو مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، نہیں، الشہوات قرآن کہہ رہا ہے، یہ عربک کا ورڈ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں سے ہے۔ پیشن بھی اسے کہا جا سکتا ہے کسی چیز کا، محبت، مرغوب چیزوں کی محبت، مرغوب چیزوں کی محبت یعنی وہ تو پہلے ہی مرغوب تھی، اوپر سے اور محبت۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی ان مرغوب چیزوں کی محبت کا خیال تک خوبصورت بنا دیا۔ وہ تو چیزیں پہلے ہی مرغوب تھیں، ان کے خیال تک کو بھی خوبصورت بنا دیا۔ وہ جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا، وہ لیلا کی محبت میں کہتا ہے کہ الہی مجھ سے جدا نہ ہو الفت لیلا، یعنی لیلا کا دور ہونا تو دور کی بات، مجھ سے لیلا کی محبت تک بھی دور نہ ہو، اس کی الفت بھی دور نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک سیمبل بنا ہوا ہے لیلا مجنوں کا، ایک محبت کا یہ قصہ، یعنی وہ اس کی محبت کو بھی کھونا نہیں چاہتا، یعنی اس کا خیال تک مجھے عزیز تر ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ حب الشہوات کا کہ مرغوب چیزوں کا جو خیال تک ہے، یعنی لوگوں کے اندر ان چیزوں کی محبت اتنی ہے کہ ان چیزوں کی محبت سے بھی ان کو محبت ہے۔ سمجھ آئی؟ اور ماں کے لیے اس کی بیٹے کی محبت کیا ہے، ہم اس بات کو سمجھتے کہ اس کا خیال تک ہمیں محبوب ہے۔ وہ نہیں آیا ملنے، وہ نہیں سامنے آئے تو اس کا خیال تک بھی محبوب ہے۔ ان میں آگے کچھ چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت، من النساء عورتوں میں سے، پہلے سب سے پہلے عورت کا ذکر آیا، کیونکہ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا نہ ساری کی ساری متاع ہے، اور بہترین متاع کیا ہے؟ عورت ہے، نیک عورت، یعنی کائنات میں سب سے بہترین فائدہ مند جو چیز ہے وہ عورت ہی ہے، لیکن عورت ہی فتنہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد، میں اپنے بعد جو مردوں کے لیے فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتیں۔ ایک جگہ پہ اولاد بھی آیا، سب مال بھی آیا، لیکن ایک جگہ پہ ایک حدیث میں آیا کہ وہ عورت ان کے لیے فتنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس کا ہے کہ اس کو کیسے لے کے چلتا ہے۔ والبنین، بنون، بنین، یہ اصل اپنے اس کے ساتھ ہے، ہم پڑھتے ہیں نا بنی اسرائیل، اصل میں وہ بنین تھا۔ والبنین، اور بیٹے، واحد کیا تھا اس کا؟ ابن، بیٹا، اور بیٹے، بیٹوں کی محبت کیسے؟ عورتیں کیا کرتی ہیں بیٹا حاصل کرنے کے لیے؟ کیا کیا جتن کرتی ہیں؟ ہم پہلے تھوڑے سے دور میں چلے جائیں، مجھے نہیں پتا اب کیا ہے،
اب کیسے ہوتا ہے؟ ہاں اب تو خیر انہوں نے نا، پہلے کیا ہوتا تھا، قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، چڑھاوے چڑھانے بیٹوں کے لیے، اور کیا کیا کچھ نہیں کرنا. اور اب کیا ہوتا ہے، اب ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کے ذریعے اور مطلب اور طریقوں کے ذریعے بیٹے بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مطلب جب سے اب سے سائنس نے ترقی کر لی ہے تو یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اسلام میں، نہیں. اور یہ ہر چیز جو ہے مطلب غلط طریقے سے، آپ دیکھیں نا کہ وہ تو کسی اور کا ہوتا ہے، وہ آپ اس کے ذریعے آپ بیٹا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بیٹوں کی محبت کے لیے بھی انسان کیا کیا کچھ کر لیتا ہے. والقناطیر، والقناطیر اور خزانے. قناطیر جو ہے نا یہ ربائی ہے، اس میں چار ہوں گے اس کے جو ہے روٹ ہیں، قاف نون طا اور را. قنطرہ، ہاں جی قنطرہ، ٹھیک ہے. یعنی برج کو بھی کہتے ہیں قنطرہ، اور ملٹی سٹوری بلڈنگ کو بھی قنطرہ کہتے ہیں، بلند عمارت کو. المقنطرتی جمع کیے ہوئے، یعنی ڈھیروں کے ڈھیر رکھے ہوئے. جب زیادہ مال ہو جاتا ہے آپ اس کو کیسے رکھتے ہیں؟ جب آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں آپ اس کو کیسے رکھتے ہیں؟ ایسے بکھیر کے رکھتے ہیں؟ کیسے رکھتے ہیں بتائیے؟ طے بتائیں، ٹھیک ہے، ایک کے اوپر ایک. جب وہ گڈیاں بن جاتی ہیں اور اوپر، اور اسی طرح زیور، اور اسی طرح ڈھیروں ڈھیر خزانے جمع کیے ہوئے. دوسرا جو لفظ آیا نا المقنطرہ، اس کا مطلب ایک مطلب تو یہ ہوگا جمع کیے ہوئے، سیو کیے ہوئے. لیکن ایک لفظ کو، پچھلے لفظ کو، یہ جو اگلا لفظ آتا ہے نا، پچھلے لفظ کو زیادہ تاکید دینے کے لیے بھی اکثر آتا ہے. جیسے ہم ایک لفظ پڑھ رہے تھے اس دن، ذلًا ذلیلا، سائے، گھنا سایہ، اس کو تاکید کے لیے بھی آتا ہے. یہ جو مقنطرہ ہے نا یہ تاکید کے لیے بھی. کئی چیزیں آپ جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کالا سیاہ، کالا کرنا یا سیاہ کرنا ایک ہی بات ہے، لیکن کالا سیاہ، گورا چٹا. تو یہ چیزیں عربک میں بھی نا آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے، آگے بھی پڑھیں گے کہ ایک کو اس سے تاکید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ وہ لفظ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو خزانے ڈھیروں ڈھیر، قناطیر ڈھیروں خزانے. اچھا، من الذھب کس کے؟ سونے کے، والفضہ اور چاندی. اصل میں ذہب کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم کیا مطلب ہے؟ جانا، جانا. ذہبہ کا مطلب تو جانا ہی تھا، یہ اپنے اسی روٹ کے ساتھ ہے. ذہبہ، ذہبہ کے ساتھ ہی ہوگا جانا. من الذھب تو سونا کیا ہے؟ آپ کے پاس رہتا ہے، جانے کا خوف ہوتا ہے اس کا، نکل جانے کا ڈر، اس کا یہ خوف ہوتا ہے کہ کسی طرح سے چلا جائے گا. مطلب اس کا مطلب جانا ہی ہوگا. جی جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا. ہاں. ہم سے آگے کسی اور سے آگے چلا جائے گا، جانا. جب ہم نے مرنا ہے تو تب بھی جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے لے. لیکن سونے اس کا مطلب یہی ہے ذہبہ، اس کا مطلب چینج نہیں ہوا. والفضہ، فضہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی روٹ یہی ہے، فاضات ہائی اس کا روٹ ہے، نہیں فاض واد زاد اس کا روٹ ہے. اس کی کریکشن کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. فضہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی فا ہے، اس میں بھی نا منتشر ہونے کے معنی ہے. فضہ کا مطلب ہے منتشر ہونا. تو چاندی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی منتشر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، یعنی وہ بھی جاتی ہی جاتی ہے. اس کا فا کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ فا سے جو اکثر الفاظ شروع ہوتے ہیں وہ کاٹنے، ٹوٹنے میں، الگ ہونے میں، بکھرنے میں، یہ یعنی اس کا معنی آتا ہے. سونے چاندی کے ڈھیر، ڈھیروں ڈھیر خزانے. من الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کے. والخیل المسومۃ، خیل گھوڑے کو کہا جاتا ہے. المسومہ ہم نے پڑھا تھا، سیماہم ان کی پیشانیاں، ان کی علامتوں سے، یہ وہ مسومہ، ٹھیک ہے. نشان زدہ، نشان لگائے گئے. آپ جہاد کے گھوڑے جب تیار کرتے ہیں تو اکثر ان پر نشان بھی لگا دیے جاتے ہیں. نشان زدہ گھوڑے.
یہ اسپیشل جہادی گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے. یا نہیں بھی جہاد تو اکثر لوگ گھوڑے جب پالتے ہیں تو آئی تھنک یہاں پر یا کسی جگہ پر ان کے وہ لگا دیتے ہیں، ٹیگ لگا دیتے ہیں. والانعامی، اور چوپائے. انعام میں نا گھریلو مویشی بھی آ جاتے ہیں، مویشیوں کو کہتے ہیں چوپایوں کو، اور جنگلی بھی آ جاتے ہیں. جنگلی میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ موسٹلی ہرن وغیرہ ہوتا ہے. اکثر لوگ ہرن بھی گھر میں رکھتے ہیں. وہ ہونا تو نہیں چاہیے، اس بیچارے کو قید کر دیا جاتا ہے تو کھلی اس میں ہونا چاہیے، لیکن ہرن بھی لوگ رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. شوقیہ یاد ہے؟ نام اور ایک بہیمہ. ہاں جی، چوپائے. بہیمہ، بہیمہ میں نا وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو مطلب آئی تھنک بڑے ہیں. انعام ویسے نام عربک میں اونٹ کو بھی کہتے ہیں. ایک حدیث آتی ہے نا، اس میں اونٹ کا بھی ذکر آیا. دو سر، یہ جو میں نے صبح حدیث پڑھی ہے نا، یہ والی آپ کو بتائی ہے کہ 2 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. آپ 2 آیات سیکھ لیتے ہیں، اس کو لائٹ نہ لیا کریں. اس میں بھی نام کا ذکر آیا، تو انعام نام اونٹ کے لیے بھی یوز ہوا. اب چوپائے کیسے ہیں؟ چوپایا کسے کہتے ہیں؟ فرش والے بھی ہیں اور اونچے بھی ہیں. تو یعنی نیچے زمین کے ساتھ لگے ہوئے، یعنی جیسا چھوٹی بکری ہے، بھیڑ ہے، وہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، اور اونچے جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، اس طرح سے. چوپائے مویشی. والحرث، حرث کسے کہتے ہیں؟ کھیتی. ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں، کھیت، کھیتیاں، جس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ جان تک ایک دوسرے کی لے کرتا ہے، زمینوں کی خاطر، زمینوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں. ذالک، یہ سب کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، سامان دنیا، عارضی سامان ہے. عارضی لگا لے بلکہ ساتھ ذہن میں رکھ لیں. متاع ٹیمپرری ہے آپ کے لیے، یہ پرماننٹ نہیں. یہ والا جو متاع ہے نا، یہ عارضی ہے. اس متاع کی بات ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں معاف کر دے. اس متاع کی بات ہوئی تھی کہ نیک عورت جو ہے وہ بہترین متاع. تو ذالکہ، یہ متاع ہے، یہ ساری چیزیں، بیٹے، بیویاں، عورتیں، ڈھیروں ڈھیر سونے چاندی، نشان لگائے گئے گھوڑے. گھوڑے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ گھوڑے میں نا اللہ کے نبی نے ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر کو باندھ دیا. گھوڑے کو شروع سے ہی پسند کیا گیا، اکثر جہاد کے لیے، سواری کے لیے، ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ محبوب ہوتے ہیں. یہ والا جانور یہ کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، سامان دنیا ہے، عارضی سامان ہے دنیا کا. واللہ، اور اللہ کے پاس، اللہ واللہ عندہ، اور اللہ عندہ اس کے پاس، حسن المآب، حسن خوبصورت، اچھا، مآب لوٹنے کی جگہ. اللہ کے پاس اچھی ہے لوٹنے کی جگہ. یعنی یہ تو عارضی سے سامان ہے، یہ ساری حب و شہوات، مرغوب چیزوں کی محبت، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین ہے لوٹنے کی جگہ. پھر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم اس کی بات میں کریں گے، قل کہہ دیجئے، اُنبئکم، کیا، نبئکم، کیا میں خبر نہ دوں تم کو؟ نبا، نبا کسے کہتے ہیں؟ خبر کے لیے بھی خبر یوز ہوتا ہے، لیکن نبا خبر. نبا، سورہ نبا کیا ہے؟ خبر. نبا کہتے ہیں بڑی خبر، جو بڑا معنی لائے. ٹھیک ہے، بڑی خبر کو نبا بولتے ہیں. خبر کے لیے بھی عربک میں خبر کا لفظ یوز ہوتا ہے. یہ اخبار ہے نا، یہ یہیں سے ہے، تو نبی بھی یہیں سے ہے کہ وہ خبر لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی. کیا میں خبر نہ دوں تم کو؟ بخیر، بہتر چیز کی، من ذالکم، ان سب سے. یہ ذالکم میں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں؟ یہ ساری حب و شہوات جتنی بھی ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے من پسند کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کا کون سی چیز آپ کو پسند ہے. تو من ذالکم، ان سب سے. قل کہہ دیجئے، انبئکم، کیا میں خبر نہ دوں تم کو؟ بخیر من ذالکم، بہت بہتر، من ذالکم، ان سب سے. ذالکم
ذالکم کا معنی سمجھ آیا ہوگا نا؟ ٹھیک ہے، للذین واسطے ان لوگوں کے اتقوا جو ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، ان ربہم ان کے رب کے پاس جنات باغات ہیں، جنت کی جمع ہے، جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج اور بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ کی طرف سے۔ تین چیزوں کا ذکر آیا ہے، نوٹ کیجئے گا۔ اوپر کتنی چیزوں کا ذکر آیا؟ نساء کا آیا، بنین کا آیا، ڈھیروں ڈھیر سونوں کا آیا، گھوڑوں کا آیا، چوپایوں کا آیا، کھیتی کا آیا۔ یہاں بھی تین چیزیں ہیں، آپ نے نوٹ کرنی۔ پہلی کون سی چیز آئی ہے جو اللہ کے پاس ہے؟ بتائیے، اس میں کیا لکھا؟ جنت۔ ٹھیک ہے، سارا کچھ ہی ہے، یہ جو جتنی چیزیں اوپر ہے سب کچھ ہے، لیکن ایک الگ سے چیز کا ذکر کیا گیا، ازواج، بیوی، پاکیزہ، یعنی جنت بھی مل گئی، اور جو الگ سے دیکھیں اس میں ہے الگ سے بیویاں بھی ہیں، لیکن اللہ نے ایک الگ سے ذکر کیا، پاکیزہ بیویاں۔ اور اس کے بعد کس چیز کا ذکر آیا؟ اللہ کی رضامندی۔ سارا کچھ مل جانے کے بعد جنتی سمجھیں گے اب ہمیں ہر چیز مل گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، اب میں تم پر اپنی رضامندی، اپنا دیدار، اور جو اللہ کی رضامندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کہیں گے کہ اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ آپ نا کبھی جنت کے بارے میں نا کوئی لیکچر سنیے گا، کسی کا بھی سن لیں، کسی کو بھی ٹائپ کر کے سن لیجئے گا جنت کے بارے میں، یا کوئی بک، تو اب بک کا تو رواج ہی نہیں رہا۔ آپ نا ایسے رجھ جائیں گے کہ یا اللہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں، بیان کی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی سمجھ آتی ہے، اچھا یہ لوگ جو جہاد سے محبت کرتے ہیں یا اسلام کی راہ میں نکلتے ہیں، حقیقت میں ان چیزوں کا ان کو پتہ نہیں ادراک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ان کو بتا دیتے ہیں۔ ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضامندی، واللہ اور اللہ بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، عبد کی جمع۔ الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا ہے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، اننا بے شک نا ہم، آمنا ایمان لائے، دو نون آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایمان کا، ایک جو مصدر ہے جو مادہ ہے اس کا، اور دوسرا نا ہم متکلم کا۔ آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا بس بخش دے ہمیں، ذنوبنا معاف کر دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، ذنبن پڑھا ہے پیچھے آپ نے، گناہ، وقنا اور بچا ہمیں، تین لیٹرز ہیں، تین ہی معنی ہیں اس کے، وا اور قی بچا نہ ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ یہ بھی دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، ربنا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، آگے بھی کئی احساس سے آ رہے ہیں کہ وکفر عنا سیئاتنا، تو اتنا یہ بھی کہہ سکتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، نہیں سچے۔ آپ کے کیا لکھا ہے اس کا بتائیے؟ سچے کیسے؟ سچ تو ایک ہے نا صرف بولا جاتا ہے، لیکن ہر چیز میں سچے، اپنے ساتھ بھی سچے، اپنے رب کے ساتھ بھی سچے، اپنی ذات کے ساتھ بھی سچے، اور سب کے ساتھ سچے، اپنے دین کے ساتھ بھی سچے۔ والقانتین قانت فرما بردار، یعنی فرما برداری میں جن کو دوام حاصل ہے۔ دوام کسے کہتے ہیں؟ ہمیشگی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی، ٹھیک ہے ایمان گھٹتا پڑتا ہے، لیکن قانتین کون لوگ ہیں؟ جن کو فرما برداری میں ہمیشگی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بات دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں فرما برداری میں دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، ہمیں بھی قانتین میں سے بنا۔ المنفقین اور خرچ کرنے والے، نفاق سے، نفق، ٹھیک ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین
اور بخشش طلب کرنے والے، بالاسحار، اس وقت سحری کے وقت، پچھلی رات. انگلش میں ورڈ یوز ہو رہا تھا ڈان، مارننگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، مارننگ اور ڈان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رات اور اس کا پہر جو ہوتا ہے، بیچ کی جو ہوتی ہے سحری. شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، یعنی واضح. یہاں پہ جو شہید ہے نا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے واضح کر دیا اللہ نے. آپ کی کیا لکھا ہے اس میں؟ شہید گواہی ہے، لیکن اصل میں اس کا ہے کہ اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا. ٹھیک ہے، شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہو کہ بے شک وہ، اللہ نے خود گواہی دی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی، والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی. کیا شاہدہ اب سب کے ساتھ کفایت کرے گا، گواہی دی، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے بھی. علم والوں کی اتنا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اس کو اس کا ذکر کر رہے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم نے بھی گواہی دی. کیا گواہی دی؟ قائمًا بالقسط، کہ وہ قائم ہے. کون؟ اللہ. بالقسط، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. قسط عدل کو کہتے ہیں، انصاف کے، کہ وہ انصاف. آپ دیکھیں کہ دین کیا ہے، ایک آپ ایک ورڈ میں اس کو واضح کریں. دین کیا ہے؟ بیلنس ہے، اعتدال ہے. ایک اگر آپ ورڈ میں دین کو، اسلام کو کرنا چاہیں نا، اعتدال ہے. ٹھیک ہے، بیلنس ہے، ہر چیز میں بیلنس ہے. تو قائم ہے کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، یعنی عدل کے بغیر کچھ نہیں ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا، پھر دوبارہ بات ہے وہی العزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے. ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے. دین کیا ہے؟ مذہب ہے. اس کے کیا مذہب تو بہت سارے ہیں. سسٹم آف وے آف لائف، طریقہ، شریعت، نظام. ہم نے جو بات سکھانی ہے نا، میں بار بار اس بات کی زور دیتی ہوں، جو ہماری نئی نسل ہے نا، اسے دین کا مطلب مذہب نہیں بتانا، اس کو دین کا مطلب نظام بتانا ہے اپنے بچے کو. یہ جو آپ کا سارا سسٹم ہے، جو آپ کا کھانا ہے، یہ بھی دین میں آتا ہے، یہ دین سے باہر نہیں ہے. ہم لوگ نا مولویوں کا نا وہ نہیں دیتے ووٹ، اکثر کھانے کی چہریوں والوں کو دے رہے ہوتے ہیں. ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دے رہے ہوتے. کیوں نہیں دے رہے ہوتے؟ کہ اسلام میں بھی نافذ ہو جائے، سسٹم نہ آ جائے. اس لیے تو یہ آگے نہیں آتے لوگ اسلام والے. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے، سسٹم کیا ہے؟ اسلام ہے. مسلمان کیا ہے؟ مسلمان ایک ناؤن ہے، مسلم. نام ہے. اسلام تو ورب ہے، ورب، اسلام ہاں، مسلمان بھی مسلمان ورب ہے. مطلب مسلمان کیا ہے کہ آپ بس نام کے مسلمان ہیں. ورب ہے مسلمان، ناؤن نہیں ہے، یہ ایک ورب ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کرنا ہے، عملاً دکھانا ہے. فمختلف، اور جو کوئی اختلاف کیا، اللہ زینہ ان لوگوں نے، اوت الکتاب، نہیں اختلاف کیا اللہ زینہ ان لوگوں نے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعدی بعد اس کے، ما جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم. کس وجہ سے؟ بغین، یہ اختلاف کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے، اپنی حسد اور ضد کی وجہ سے، بینہم آپس میں. یہ پہلے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ انہوں نے اختلاف، ان لوگوں نے کرنا کوئی نہیں تھا علم آ جانے کے بعد، پیغمبر آ جانے کے بعد، لیکن اختلاف کیوں کیا؟ آپس کی ضد کی وجہ سے. وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. تو بتائے گا کیسے؟ ابھی اس دن بات ہو رہی تھی کیسے حساب لے کے اللہ اتنی دیر میں لے لیں، یاد عدد کیسے؟ جیسے ظہر، صبح سے ظہر تک حساب ہو جائے گا.
اتنی کائنات ہے. کوئی کہتے ہیں 50,000 سال کا دن ہے، کوئی کہتے ہیں 1000 سال ہے، موسٹلی 50,000 سال کا ہے. اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے نا، اللہ کا دن وہ 1000 سال کا ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں پتہ. ایسا نہیں ہے دن، اور طرح کا. تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لیں گے. مومن کا کیسے حساب ہوگا؟ دوبارہ یاد کروا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مومن سے ہو سکتا ہے ہم شامل ہو گئے. کیسے ہوگا مومن کا حساب؟ چھپا سامنے ہوگا. نہیں چھپا کر ہوگا. اللہ تعالیٰ مومن کا حساب تنہائی میں لے گا. تنہائی. اب وہ کیسے لیں گے؟ پتہ نہیں. کوئی اتنے لوگوں کے سامنے. اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں. ہم نا گنہ گار بہت ہوتے ہیں، ہم گناہ بہت جگہ جگہ پہ کرتے ہیں، ہمیں معافی بہت مانگنی چاہیے. وہ شخص بڑا ہی یعنی آپ کہہ لیں کہ رچ ہوگا اس دن، جس کے نام مال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا. استغفار، معافی ہوتی ہے، بار بار اللہ سے معافی. آگے کے بچے آپ کے کتنی کرتے ہیں غلطیاں، سوری معاف کرنے، سوری ماں پگل جاتی ہے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا تھا اس آیت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار 100 دفعہ کرتے تھے. اللہ کے نبی تو معصوم تھے، تو ہم کیا ہیں؟ اس لیے اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں 70 دفعہ بھی. دن میں. ہاں جی. تو جو ہے معافی کو لوگ مانگتے ہیں، وہ مانگتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم گناہ کرتے ہی نہیں، ہم تو گنہگار ہے ہی نہیں ہے. معافی وہی مانگتا ہے جو کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں. اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیا کریں، یا اللہ میں کچھ نہیں ہے. ہاں بالکل. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، حاجہ حجت، کسی چیز پر غالب آنے کے لیے حجتیں بیان کرنا. ٹھیک ہے. حجہ ہا جیم جیم، حجہ جھگڑا کرنا. بس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل، بس کہہ دیجئے اسلمت، میں نے تو حوالے کر دیا، مطیع کر دیا، جھکا دیا. وجہیہ، اپنا چہرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وجہی، چہرہ، یا اپنا، للہ، اللہ کے لیے، اور ومن اتبعنی، اور ان لوگوں نے بھی اپنے چہرے کو جھکا دیا، مطیع کر دیا، فرمانبردار کر دیا، مسلمان بن کے، اتبعنی، جنہوں نے میری پیروی کی، ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف سے بھی اور عام ایمان والوں کی طرف سے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیجئے واسطے ان لوگوں کے، اوتوا الکتابہ، جو دیے گئے کتاب، والأمیین، اور ان پڑھ. اچھا ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، جب اہل کتاب کے ساتھ امیین کا لفظ ہے نا کہیں پہ بھی قرآن پاک پہ، تو ان سے مراد مشرکین مکہ ہوں گے. ویسے تو امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عام طور پہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی امی کا لفظ پڑھا ہے کہ ان پڑھ، پڑھا لکھا نہیں. لیکن جب اہل کتاب کے ساتھ امیین کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد اہل مکہ، قریش مکہ، کفار مکہ ہوں. اور امیین، اسلمت، کہہ دیجئے اہل کتاب سے اور اہل مکہ سے، قریش مکہ سے، اسلمت، کیا تم نے مطیع کر دیا؟ کیا تم بھی اسی طرح ایمان لے آئے ہو؟ اسلمت، کیا تم بھی تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، بس اگر وہ مسلمان ہو جائیں، مطیع کر دیں، اپنا چہرہ جھکا دیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. اسلمہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا کسی کے. فقط اہتدوا، تو پس وہ ہدایت پا جائیں گے. اگر تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں تو پس وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں گے، تولا، واللہ سے، واولامیا، واللہ، پھر جانا، ٹھیک ہے، روٹ اس کا ہوگا واللہ. اگر وہ پھر جائیں گے، فَإِنَّمَا، پس بے شک، نہیں، علیکہ، آپ پر. میں نے بتایا تھا فَإِنَّمَا کیا چیز ہے، یاد ہے آپ کو؟ کلمہ حسر ہے، یعنی انسرکل کر لیتا ہے ہر ایک چیز کو، پورے کے پورے جملے. بس بات اصل میں یہی ہے، فَإِنَّمَا، تو پس بے شک نہیں ہے، علیکہ، آپ پر، البلاغ، آپ پر تو بس کیا ہے؟
پہنچا دینا ہے، بلغا، میسج کنوے کرنا ہے. ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ اللہ نے دینی. سگا چچا ابو طالب آپ کے پاس ان کی مثال ہے. البلاغ پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ ذرائع ابلاغ بھی ہم اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا ہوتی ہیں چیزیں؟ یہ بھی ذرائع ابلاغ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ذرائع ابلاغ ہے. اخبار وغیرہ ہر چیز، یہ ٹی وی کیا ہے؟ پہنچانے کے ذریعے، میسج کنوے کرنے کے ذریعے. تو بلاغ پہنچا دینا. واللہ اور اللہ بصیر بالعباد، دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. حب الشہوات آپ کریں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ کرنی بات کے بس کریں، تک تو نہیں کر لیں، ڈسکس کر لیں. ہاں آپ نے جانا ہے اس سٹے کو بھی؟ وہ بچہ ہوتا ہے. اچھا ہاں جی، 6:42 ہو گیا، 6:45 ہونے والے ہیں. مرغوب ترین چیزیں. زین. اچھا زین کا لفظ نا اللہ تعالیٰ نے نا، زین یاد رکھیے گا، جو مزین لفظ ہے نا، خوبصورت بنا دینا، یہ مادی اور معنوی دونوں طرح سے استعمال ہوا. کیسے مادی کیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اسے زمین کی زینت بنا دیا گیا. یہ مادی ہے. مادی معنوی کا سمجھ آئی تھی میں نے کیا کہا تھا؟ اکثر چیزیں مادی اور معنوی ہوتی ہیں، یعنی ان کا معنی اچھا یعنی یہ مادی ہے. ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے انسان کے لیے زمین میں زینت بنا دیا اس کو. کس لیے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں انہیں. اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے، اس کا میں نے نوٹ کیا تھا، لیکن اس نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. ایمان نظر آتا ہے کسی کو؟ ایمان کو دیکھا ہے؟ یہ چاند ستارے، ان سے ستاروں سے اللہ تعالیٰ کا نا مصابی، ایک آیت آتی ہے نا کہ زین السماء دنیا بمصابیح، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مصابی، ان سے مزین کر دیا گیا. لیکن ایمان تو نہیں نظر آتا، تو یہ معنوی ہے. ٹھیک ہے. اب حب الشہوات، عورتیں سب سے پہلے، پھر بیٹے، پھر خزانے کے خزانے، سونا چاندی جانا ہی جانا ہے اس نے، اور چاندی بھی اسی طرح، اور گھوڑے، خیل المسومہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حب الشہوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبب الی النساء والطیب، عورت اور خوشبو مجھے بہت محبوب ہے. یعنی عورت کا پسند ہونا عیب نہیں ہے. حب الشہوات میں اگر نساء عورتیں پسند ہیں تو یہ عیب نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوشبو مجھے پسند ہے. اور پھر آپ نے فرمایا نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین متاع آپ نے قرار دیا. ٹھیک ہے. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم لوگوں نے، کہ اس کی لمٹ کیا ہے، ہم نے لمٹ کو کراس نہیں کرنا. بیٹے سے محبت ہے، عورت سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، ہم نے لمٹ کراس نہیں کرنی. سونے چاندی سے محبت ہے، آپ کو نشان زدہ گھوڑوں سے محبت ہے، آپ کے گھر بار گاڑی کسی بھی چیز سے آپ کو محبت ہے، تو ہم نے اس کی لمٹ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا، میں اس کا مفہوم بیان کروں گی، صحیح واضح حدیث مجھے یاد نہیں ہے، مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا اللہ یہ جتنی حب الشہوات ہے نا، ان کی چیزیں تو نے ہمارے، اس کی محبت تو نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، لیکن ہم ان کو صحیح طور پر استعمال کریں. ٹھیک ہے، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، صحیح صریح واضح حدیث نہیں ہے یہ، مجھے صحیح طرح سے اس طرح سے نہیں ہے. ان کو ہم یا اللہ اس طرح سے بنا دے کہ ان کو میں تیرے لیے خرچ کروں. یعنی اگر بیٹا اللہ نے دیا ہے تو وہ بھی تیرے لیے ہو، مال ہو تو اس کو کیسے خرچ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہو. یعنی ہم نے اس کی لمٹ مقرر کرنی ہے. ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ عورتوں کی محبت یا یہ وہ، اللہ تعالیٰ نے الگ سے دیکھو ازواج کا ذکر کیا، نہیں، ان کی ایک لمٹ کو کراس نہیں کرنا.
اولاد کے لیے آپ نے سود نہیں کھانا، اولاد کے لیے حرام، میں سود کا لفظ پھر دوبارہ لے رہی ہوں، ٹھیک ہے، اولاد کے لیے حرام نہیں کمانا، بیوی کے لیے آپ نے ماں کو نہیں چھوڑ دینا کہ بیوی مل گئی ہے تو ماں سے منہ بسور لو۔ میں نے یقین کریں ایسے ایسے بیٹے دیکھے کہ ماؤں کے پاس سے چپ کر کے چیزوں کو لے کے نکل جاتے ہیں۔ ہائے وہ ماں جو بچے کے لیے چھپا کے چیزیں رکھتی ہیں، یقین کریں مجھ سے پوچھیں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجیے کہ آپ یعنی ماؤں کو ذرا محبت زیادہ ہوتی ہے بیٹا سے، تو وہ بیٹیاں سے زیادہ ہوتی، مجھے تو باقی مجھے نہیں پتا باقی ماؤں گا، لیکن بیٹے کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں جی ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ قدرتی امر ہے، ہم اس پہ نہیں وہ کر سکتے۔ تو وہ ماں جو اپنے بیٹے کے لیے چھپا چھپا کے چیزیں رکھتی تھی، وہی بیٹا چھپا کے ماں سے لے جاتا ہے کہ کہیں ماں کو نہیں پتہ چلے۔ فوری اس بات کو آپ دیکھیں، اسے سمجھائیں اپنے بچے کو، یا اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اپنی بیٹی کو سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی محبت جو ہے مرغوب ہے لیکن معیوب نہیں ہے، ان کو آپ نے ایک لمٹ میں رکھنا ہے۔ اور پھر آگے کیا بات آ رہی تھی؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کی چیز کی خبر نہ دے دوں۔ کن کے لیے خبر ہے؟ جو لوگ ڈرتے ہیں کہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، بیویاں پاکیزہ، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے لاسٹ میں؟ اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ دعا بتا رہے ہیں، پھر صبر کرنے والے، سچ بولنے، سچے، قانتین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، مستغفرین، اور صبح و شام یعنی پچھلے پہر سحری کے وقت۔ اور یہ جو آگے بات آئی ہے کہ اللہ نے گواہی دی اور اس کے فرشتوں نے اور اہل علم نے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے، یعنی انصاف اور بیلنس لائف میں اتنا ضروری ہے۔ انصاف کے بغیر کچھ نہیں، بیلنس رکھنا ہے، بیٹے سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، رکھنا انصاف ہے۔ اور اللہ کے نزدیک دین اسلام سسٹم کیا ہے؟ اسلام ہی ہے۔ اور جو انہوں نے اختلاف کیا، نہیں انہوں نے اختلاف کیا جو دیے گئے کتاب اس کے بعد کہ جو آ گئی ان کے پاس علم، کس وجہ سے؟ اپنی ضد اور سرکشی کی وجہ سے۔ بس میں اس کو ریوائز کروں گی۔ اور نہیں وہ کفر کیا انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ، بس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اپنے چہرے ہی اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو چہرے کی بات بار کیوں آتی ہے؟ کیونکہ چہرے کو جو اہمیت حاصل ہے کسی اور چیز کو باڈی میں اہمیت حاصل نہیں ہے۔ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ اور کہہ دیجئے واسطے ان لوگوں کے جو دیے گئے کتاب اور ان پڑھ یعنی مشرکین مکہ کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو بس وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو بس بے شک آپ پر تو صرف ہے پہنچا دینا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔